علیکم. You're watching Point Blank with لقمان. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے کالجز میں یونیورسٹیز میں طلباء یونین جو ہیں ان پہ مکمل بین لگا ہوا ہے اور وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اور یہ میرا خیال جو ہے یا یہ میرا جو سوچ تھی اس کو اس وقت میں یہ تبدیل کرنا پڑا جب پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے کافی طلباء اور طالبات میرے پاس آئے اور یعنی دو دو تین تین چار چار کی جوڑیوں میں آئے اور گروپس میں اور انہوں نے آ کے انتہائی دردناک اور المناک قسم کی کہانیاں مجھے سنانی شروع کی. ان کے بقول ان کا کہنا یہ ہے کہ یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے ملحقہ جتنے بھی کالجز ہیں ان میں ایک خاص قسم کا طلباء کا قبضہ گروپ ہے جس نے نہ صرف ہاسٹلز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ امتحانی پرچوں کی ڈیٹ شیٹس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ٹیچرز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ نہ صرف غبن کر رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں بلکہ انتہا کے لیول پہ جا کے مار دھاڑ ہو رہی ہے اور اسلحے کی بے جا قسم کی نمائش جاری ہے. طلباء اور طالبات کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, ان کو اپنی کلاس رومز تک نہیں جانے دیا جاتا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے آگے اس میں پنجاب یونیورسٹی ہے. کالج یا یونیورسٹی ہماری تدریس کا ہے, استاد یا اساتذہ انتہائی قابل احترام, ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ احترام انہی کا کرنا ہمیں سکھایا گیا. یہ کیسے اساتذہ ہیں کہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ایک کالج سے, سرکاری کالج سے یا پنجاب یونیورسٹی سے اور پڑھاتے ہیں پرائیویٹ کالجز میں. آج ان کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون ہے اس میں, کون کون لوگ ملوث ہیں. میرے پاس یہ جتنے آپ کاغذات دیکھ رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑی اکثریت ان پرچوں کی ہے جو مختلف تھانوں میں مختلف طلباء کے نام پہ کٹے ہوئے ہیں. اور کچھ جو باتیں مجھے پتا چلیں اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس پہ حیرانی ہے کہ حکومت پنجاب بالخصوص کیونکہ پولیس ان کے انڈر ہے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایکشن لینا تو درکنار اس کو سرے سے ہی اگنور کر دیا. اب جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتی ہے لیکن پھر گورنر پنجاب کو اس کا بلیم لینا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے چانسلر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا بلیم لینا پڑے گا. بٹ کیا یہ بلیم صحیح ہے یا غلط؟ کیا طلباء اسی طرح وہاں پہ اسلحہ لے کے دندراتے پھرتے ہیں؟ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایک مخصوص گروپ سے, ایک جماعت سے ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ To discuss this, I have three very important people joining me today. پروفیسر کامران مجاہد ہیں, وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بالخصوص ایک انتہائی قابل احترام اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. رانا اعجاز احمد صاحب ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, ان کا تعلق بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہے. اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جب ہم پہلی بریک سے آئیں گے تو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر العظیم صاحب بھی ہمیں فون, کیونکہ اس وقت وہ انہوں نے معذرت کی تھی آج یہاں پہ آنے سے. ہم نے ان کو دعوت دی تھی کہ یہاں پہ آئیں اور بالخصوص ان الزامات کا جواب دیں کیونکہ میرے پاس جتنے ریٹن الزامات ہیں وہ اسلامی جمعیت طلباء کے اوپر زیادہ ہیں, تو انفیکٹ ہیں ہی اس کے اوپر اور کسی اور کے اوپر نہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ جمعیت کو یا جمعیت کے عہدیداروں کو یا ان سے منسلک لوگوں کو پورا رائٹ ہے کہ وہ آ کے اپنی صفائی پیش کر سکیں. بٹ مجاہد کامران صاحب, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف واقعات کے حوالے سے تھانہ مسلم ٹاؤن میں کئی پرچے کٹے ہوئے ہیں, ان پہ ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے جی, اس کا جواب تو پولیس دے سکتی ہے لیکن پچھلے دنوں میں پولیس کے رویے میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے اور وہ اب ہم سے لکھ کے پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے گھروں کے پتے ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو اس قسم کے خطوط پچھلے دنوں میں ہمیں آئے ہیں اور جہاں تک ہمیں پتہ چل سکا ہے ہم نے ان کو گھروں کے پتے بھی دے دیے ہیں. آپ کو جو بچے ملے ہیں, اصل صورت یہ ہے کہ آپ تو اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی ایک تاریخ ہے اور یہاں
ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں جسمانی قوت درکار ہے، کیونکہ کوئی اخلاقی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور اب ہم بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ کریں کہ یونیورسٹی میں آرمی کے ریٹائرڈ SSG کے نوجوان بھرتی کر لیں جو مارشل آرٹس میں تربیت یافتہ ہوں اور بوقت ضرورت ہم ان کو استعمال کریں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اس قسم کی کارروائی میں کسی کو چوٹ لگ گئی تو ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہوگا جو پولیس کو تحفظ حاصل ہے. یہ مشکلات ہیں ہماری. رانا اعجاز صاحب، آپ مجھے اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی یہ مجاہد کامران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ پرٹیکولر گروپ یعنی اسلامی جمعیت طلباء کے لوگ ہیں کہ اور لوگ بھی؟ 200% یہ بات درست کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے باتیں کی تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ورژن تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ اب وہ اثر و رسوخ ان کا نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود جیسے میں ابھی بتاتا ہوں کہ ایڈمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جون سے لے کر سپتمبر تک چلتا ہے، تو اس میں ہماری ڈیوٹی تھی کہ یہ جو اسلامی جمعیت طلباء کے لوگ، کیونکہ یہی عموماً جو اپنے ڈیسک لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جی آنے والے طلباء کو ہم انفارم کریں گے، ان کو انفارمیشن دیں گے. تو آنے والے طالب علم ان کے پاس انرول ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ہاسٹل میں کمرہ دے سکتے ہیں. ہاں، ایک اس میں ماحول تبدیل ہو چکا، ویسا نہیں رہا. اب ماحول تبدیل ہو گیا، 4 ہاسٹل آپ کے ان کے پاس ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ماحول تبدیل ہو گیا. وہ میرے علم میں ایسا نہیں بات کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ایک بات ہے حکومت کی. کیوں؟ جنرل صاحب سے پہلے فیسیلیٹیشن جتنی حکومت ان کو کرتی تھی، آپ یقین جانیے کہ کسی بھی اکیڈمیشین کو حکومت اس طریقے سے سپورٹ کرے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ ڈسپلن قائم کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتے ہیں، آپ نے حکومت کی باتیں کی، اچھی بات ہے رانا صاحب. آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ پولیس تو حکومت کی ہے نا، جی پولیس تو سرکاری ہے.